اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 ہے، 58۔ 4 آیتوں کا آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ ایک پورا مکمل مضمون ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، بس تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے باروں میں 2 گروہ ہو رہے ہو۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ جب کچھ لوگ ہجرت کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کیا، جبکہ ہجرت فرض تھی اور وہ پہلے ایمان لائے تھے، تو مسلمانوں کے اندر 2 گروہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو مسلمان سمجھا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں سمجھا جائے، تو اسی کے تذکرہ ہے یہاں پہ۔ بس تمہیں کیا ہو گیا تم منافقوں کے باروں میں 2 گروہ ہو رہے ہو۔ یہ بات تو آگے واضح ہو جائے گی کن منافقین کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان 2 رائے پائی جاتی تھی۔ اہل ایمان سے بعض کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب ہجرت نہیں کر سکے، جبکہ کچھ لوگ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے باروں میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا۔ ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، عذر ہوتا تو اور بات تھی، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت فرض تھی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو انہی لوگوں کا یہ بارے میں تو وہ لوگ منافقین قرار دیے گئے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهَ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نئے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ پہلے گمراہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اب جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے بعد خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پھر گئے، تو اللہ نے کہا کہ گمراہ ہو گئے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ہو چکی ہو اس کے لیے پھر کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ منافقین جو لوگ پھر گئے تھے ایمان سے اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان، وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح سے کریں۔ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو تاکہ تم اور سب یکساں ہو جاؤ۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دم کٹی بلی چاہتی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے۔ تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ نیک لوگ ہیں اور بدکار لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگ بھی ہمارے صحیح سے کام کرنا لگیں اور ان کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں اور اس طرح کا۔ اسی طرح سے لڑکیوں کا معاملہ ہے، کچھ لڑکیاں شریف ہوتی ہیں مگر ان کے ساتھ میں جو رہتی ہیں لڑکیاں جو بدتمیز قسم کی ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا پڑھا کے یا تو مضبوط ایمان والی ہوتی ہیں تو نہیں پھرتی ہیں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے یہ بھی کریں۔ تو اس طرح کے ہمیشہ یہ دور رہا ہے کہ غلط لوگ چاہتے ہیں کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ ہمارے ہی جیسے ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ گویا اب ان کا ایمان لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں منافق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرے جب تک ان کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے منافقوں پر ہجرت کرنا بہت بھاری تھا، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر پیٹھ موڑ لیں ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یعنی اگر وہ ہجرت نہیں کرتے جو ان پر فرض کر دی گئی تھی تو پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں تم انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑ کر قتل کرو۔ یعنی اگر وہ ہجرت ایسا نہیں کرتے کیونکہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کی بات یعنی دھوکہ دیا، کہہ دیا دھوکہ دیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ یعنی جو لوگ اللہ کے
رسول کی بات سے پھر گئے تھے، ان سے کہا اللہ نے کہ اسے اپنا ساتھی مت بناؤ. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. یعنی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حکم نہیں ہوگا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کوئی معاہدہ ہوا تھا، سندھی ہوئی تھی. اگر اس قوم کے لوگ ہوں گے تو ان کو بھائی ہم نہیں ایسا کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وعدہ کسی سے کر لیتے تھے اس کو نبھاتے تھے، وعدے سے مکرتے نہیں تھے. تو یہی بات ہے، یہ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. یعنی اس حکم میں صرف وہ منافقین مستثنا ہیں جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو. اس معاہدے سے انہیں بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا. او جاءکم حسرۃ صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ وہ دل برداشتہ ہوں. ان یقاتلوکم یقاتلوا قومہم، اس بات سے کہ تم سے لڑیں، اپنی قوم سے لڑیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قوم کے خلاف لڑیں، کیونکہ وہاں پہ سبھی لوگ ایک ہی قبیلے کے تھے، ایک ہی خاندان تھے، ایک ہی رشتے دار تھے. تو کچھ لوگوں کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے قوم کے خلاف، اپنے قبیلے کے خلاف لڑیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ سے حکم نازل فرما رہے ہیں کہ اس بات سے تم سے لڑے، اپنی قوم سے لڑیں. یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قوم کے خلاف لڑیں، اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑیں. انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہیں گے. لہذا واضح کیا جا رہا ہے کہ انقلابی جدوجہد کے دوران ہر طرح کے حالات آئیں گے اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. اس طرح کے کم ہمت لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑنا بھیڑنا مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے. یعنی ایسے لوگ جو نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، وہ کسی کی طرح سے لڑنا نہیں چاہتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی جان بخشی کرو. یعنی ان کو بھی کچھ کہو مت، نہ وہ اپنے قبیلے کی طرف سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. یعنی نیوٹرل لانا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ مت کہو، ان سے مت جنگ کرو، ان کی بھی جان بخشی کرو. چنانچہ ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے بارے میں جو حکم دیا گیا، فخذوہم وقتلوا حیث وجدتموہم، تو بس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. اس سے دو استثناء بیان کر دیے گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ نے تمہارے خلاف ہمت عطا کر دیتا اور تمہارے خلاف قتال کرتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تو تمہاری طرف صلح واسطے کا ہاتھ بڑھائیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی. یعنی جو لوگ نیڈل لانا چاہتے تھے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی قدم مت اٹھاؤ. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جو منافقین ہجرت نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف اقدام ہوگا. انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑ کر قتل کرو. اور حربی کافروں کے حکم میں ہیں، اللہ یہ کہ ان کے قبیلے سے تمہارا صلح کا معاہدہ تو ان کو تحفظ فرمایا جائے گا. وہ آ کر کہہ دیں گے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں اور ہم میں جنگ کی ہمت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی مدد کریں گے، تب بھی انہیں چھوڑ دو. اس کے بعد منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے. یہ تو دو طرح کے ہو گئے منافقین. اب یہ آخری ہے، ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن رہے اور اپنی قوم سے بھی امن رہے. یعنی اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں پا جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی امن اور اپنے قوم سے بھی کچھ نہیں لڑنا پھرنا چاہتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ اکسوا فیہا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اونھے ہو جاتے ہیں. یعنی جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس میں اونھے منہ گرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہوا تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب تو ہماری فتح ہونے والی ہے اور ہمیں مال غنیمت حصہ میں مل جائے گا. یعنی وہ موقع پرست تھے کہ جدھر دیکھتے تھے ادھر لڑک جاتے تھے. اس طرح کے بھی منافقین تھے. فَإِن لَمْ
یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم، بس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ کریں، تمہارے سامنے صلح سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فخذوہم واقتلوا حیث ثقفتموہم، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. یعنی ایسے لوگوں کو حکم دیا رہا ہے کہ جو موقع پرست لوگ ہیں ان کو بھی جہاں پاؤ ان کو پکڑ کر قتل کر دو. خاص طور سے منافقین کے بارے میں حکم ہے. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. سلطان مبینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے سند اور قوت عطا کر دی ہے. یعنی ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو. یعنی جو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا، دو گروہ مسلمان ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے منافقین کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم واضح حکم بتا دیا. دیکھو یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک تو جس کے ساتھ صلح مشورہ ہوا ہے ان کے خاندان سے تو ان کو چھوڑ دو، اور یہ موقع پرست لوگ ہیں. اس طرح کے منافقین میں بھی بہت کیٹیگری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا صاف صاف ان کو پاؤ اور قتل کرو، یا تو یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. تو یہ خاص طور سے اس وقت کا پس منظر بیان کیا گیا کہ اس طرح کے منافقین اس وقت پائے جاتے تھے. بظاہر تو مسلمان تھے مگر وہ اندر سے منافق تھے. تو آج بھی اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان ایسے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو شیئر نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع پرست لوگ ہیں، جدھر پائیں گے ادھر لڑک جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگ کی حفاظت فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.